بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید وہ ظالم ہے کہ جس نے اسلام میں میوزک کو جائز کر دیا تھا۔ اس کے زمانے میں میوزک جائز تھی، یہ تو یزید نے بھی نہیں کیا تھا جو اس نے کیا۔ یزید سنتا تھا، یزید کا ماں کی سائڈ سارے کے سارے میوزیشنز تھے، وہ ایک الگ بات ہے، لوگ سنتے تھے، لیکن اس نے اسلام میں رائج کر دیا تھا، رائج کر دیا تھا، اوپنلی رائج کر دیا تھا۔ یہ وہ ظالم ہے۔ تو کہا تو بغداد اس وقت، میں کسی سٹی سے کمپیر نہیں کر رہا، ایسا جگہ بن گئی تھی کہ سارے وہ گناہ وہاں پہ ہوتے، شراب، گانا، ڈانس، ہر چیز وہاں ہوتی تھی۔ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا، مولا کی شہادت کی مجلس۔ تو جہاں پہ یہ جو روم تھا، اس کے بالکل پیچھے یہ جو دیوار تھی، دیوار کے بالکل پیچھے وہ سارے گانے والے رہتے تھے۔ اچھا، اس زمانے میں گانا جو میوزک جو سنتے تھے تو وہ ایسے نہیں سنتے تھے جیسے ٹیلی فون پہ آ گیا، اس پہ آ گیا، نہیں، وہاں پہ پرٹیکولر، اس زمانے میں پرٹیکولر پلیس پہ آنا پڑتا تھا، بڑے بڑے انسٹرومنٹس ہوتے تھے، اور انسٹرومنٹ اس جگہ پہ بیٹھ کے لوگ میوزک سنتے تھے۔ پیسے والوں کا شوق تھا، لوگ آتے تھے، تو وہ جو جگہ تھی اس کے جیل کے اطراف میں سارے وہ میوزیشنز تھے کہ جہاں لوگ آتے، جس کو آج کے زمانے میں آپ کلب کہیے، آج کے زمانے میں پب کہیے، جو بھی آپ کہتے ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا، تو وہ جگہ تھی کہ شراب بھی چل رہی، گانا بھی چل رہا، ڈانس بھی چل رہا، ہر مزہ کی چیزیں چل رہی۔ تو وہاں پہ آوازیں آتی تھی میوزک کی۔ تو میرے امام نے کہا، جیل کے اندر آنے لگی، میرے امام نے کہا کہ عبداللہ مجھے وہاں پہنچا دے۔ آپ یہ مت سمجھو کہ امام کا کنسنٹریشن میں، نماز میں، خضوع و خشوع میں کوئی فرق آیا ہوگا، امپاسبل۔ ساتویں امام اس علی کا بیٹا ہے، اپنے دور کا علی ہے، کہ جب امام علی کے پیر میں تیر لگ گئی تھی اور تکلیف بہت تھی نکالنے کے لیے، اس زمانے میں پین کلرز نہیں ہوتے تھے، تو اللہ کے رسول کا تاریخ میں جملہ کہ جب میرا علی سجدے میں جائے اللہ کی بارگاہ میں، اس وقت تم تیر کھینچ لینا تو تکلیف علی کو نہیں ہوگی۔ تو وہی ہوا، جب مولا کے پیروں سے تلوے سے تیر کھینچا گیا تو امام علی نے نماز کے بعد جانماز کے متعلق سوال کیا کہ یہ رنگین کیوں ہے؟ علی کی عبادت کا استغراق کا یہ عالم ہے، خشوع کا یہ عالم ہے، اس علی کا بیٹا ہے موسی کاظم، ان کی عبادت میں، ان کی خضوع و خشوع میں کوئی کمی نہیں تھی، بٹ مولا یہ بتانا چاہ رہے کہ میرے کانوں میں بھی میں وہ آواز برداشت نہیں کر سکتا جو میوزک کی ہے۔ بس دوستوں، میں کیا میسیج دوں، آپ سب بہتر جانتے کہ ہماری لائف میں کیا ہے۔ ہم نے میوزک کو اپنی روح کی غذا بنا لی۔ میری ریکویسٹ یوتھ سے ہے، یو کے یوتھ سے، اہل بیت چینل سے میں یہ ساتویں امام کی شہادت کی 1442 ہجرہ 2021 کی مجلس میں یہ میرا پہلا پیغام ہے۔ آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، لیکن جو منبر کا حق ہے وہ تو مجھے بولنا ہے۔ کل میرا مولا سے ملاقات ہوگی، مصعب جعفر سے، تو میں مولا کو یہ بول سکوں گا، مولا جو آپ کی زندگی کا مشن تھا، میری ایک ہی خواہش ہے کہ اہل بیت چینل پہ ہزاروں لوگ مجھے اس وقت سن رہے، کوئی ایک لڑکا یا کوئی ایک لڑکی بھی اپنے آپ کو اس گناہ سے آج بچا لے۔ بہترین تحفہ اگر تم دینا چاہتے امام موسی کاظم علیہ السلام کو، بہترین گفٹ دینا چاہتے تو اپنی شادیوں میں، اپنی میرجز میں، اپنی پارٹیز میں، اپنے گھروں سے اس میوزک کو ختم کرو، جس کو امام نے وہ جیل میں وہ روم برداشت کر لیا کہ جہاں اٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتے تھے، لیکن مولا نے کہا کہ میرے کانوں میں یہ آواز نہیں آنی چاہیے۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ہم کبھی سوچ رہے یہ بات، کبھی ہم ریئلائز کر رہے یہ بات، ہماری شادیوں میں کیا ہے، ہماری شادیوں میں کیا ہے، ہمارے میرج پارٹیز میں کیا ہوتا۔ میں ایک ہی ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں بول رہا کہ کوئی کرتا ہے، آئی ڈونٹ مین دیٹ، میں ایک ریکویسٹ کر رہا، کوئی ایک لڑکا یا لڑکی بھی آج کی میری مجلس کے بعد انہوں نے کہا کہ I am not going to listen the music۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ شکاگو جیسے شہر میں 18 یا 19 ایئرس اولڈ گرل نے 100 گانے، 100 سانگز، بامبے میں 100 سانگز کو انہوں نے میری مجلس کے بعد ڈیلیٹ کیا تھا۔ میرے لیے نہیں ہے، مولا کے لیے، مولا کے لیے، مصعب جعفر کے لیے۔ اس کے بعد ان کی زندگی ایسا چینج ہوئی۔ تو میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اہل بیت چینل پہ جو بھی پوری دنیا میں سن رہا مجھے، if you really want to give some gift to Imam, you don't want to give any gift,
آج شب شہادت ہے. اللہ تم کو کاظمین کی زیارت ہم کو نصیب کرے. کہ امام کو راضی نہیں کرنا چاہتے, امام کو خوش کرنا نہیں چاہتے. میری خواہش ہے آپ سے, اس بیماری سے اپنے دوستوں یقین کرو, یہ بیماری اگر تمہاری لائف سے نکل جائے گی نا تو تم لندن میں گرو کرو گے. رزق کا رکنے کا ون آف دی ریزن یہ ہے. اور ایک بات بولوں, یقین نہیں آئے گا, سکرات موت. ڈو یو نو واٹ از سکرات؟ یہ سکرات کیا ہے؟ کس کو بھی ہو سکتا. اللہ معاف کرے, اللہ فارگیو اس, اللہ فارگیو اس. سکرات موت میں نے بھی دیکھا ہے لوگوں کو, ایک مہینہ, 2 مہینہ, روح یہاں کے رک گئی, روح یہاں کے رک گئی, روح سینے پہ آ کے رک گئی, روح گردن پہ آ کے, ایک مہینہ. لوگ دیکھ کر بول رہے کیا حال ہو گیا اس کا. جو میوزک سنتا ہے, جو ریگولر میوزک سنتا ہے, جو اپنے گھروں میں میوزک لگاتا ہے, وہ سکرات موت سے مرے گا. نہیں معلوم ہمارا اینڈ کیسا ہونے والا ہے. nobody knows کہ آج تو میں ہیلتھی ہوں, اور جب موت آئے گی تو میری ہیلتھ کا کیا ہوگا. اور آگ کا عذاب, آگ کا. اب رمضان میں تم وہ دعا پڑھو گے, الغاث سبحانک یا لا الہ الا انت, الغاث خلصنا من النار یا رب. یہ میں بول رہا, جوشن کبیر بول رہا. میری خواہش ہے آپ سے, میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں, 7ویں امام کی شہادت. سٹاپ اٹ. تم روکو گے تمہاری اولاد بچے گی, تمہاری نسل بچ جائے گی, جنریشن بچ جائے گا. تمہاری وجہ سے اگر تمہارا جنریشن بچ جائے تو تم نے آج امام موسی کاظم علیہ السلام کو بہترین تحفہ دیا. آپ نے یہ باب الحوائج ہے, تمہاری حاجتوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے, تمہاری مرادوں کا پورا ہونے والا دروازہ ہے. تم مانگ کے تو دیکھو, کہ 7ویں امام کیسے تم کو عطا کرتا ہے. میں اس پہ زیادہ نہیں بولنا چاہتا, جو میں نے میسیج مجھے دینا تھا وہ دیا. ایک سال پڑھے محمد وآل محمد پر. اس امام کو ایسا حالت ہو گئی تھی کہ مدینے کا ایک شیعہ بڑا تڑپ رہا تھا کہ میرا امام زندہ ہے اور میں امام سے ملاقات نہیں کر سکتا. امام زندہ ہے, میں امام سے مل نہیں سکتا. وہ تڑپتا ہوا بے چین ہو کر وہ آل دا وے بغداد آیا. بغداد آ کے اس نے معلوم کیا کہ میرا مولا کس جیل میں ہے. ہارون ظالم کا زمانہ, انتہائی سخت زمانہ, ظلم اپنے کمال کے اوپر. اس نے آ کے کہا, معلوم کیا, واسطے نکالا تو پتہ چلا فلاں جیل کے اندر ہے, فلاں زندان میں 7ویں امام قید ہے. تو اس نے کوشش کی کہ میں جا کے وہاں پہ ملوں. تو کہا تو مار دیا جائے گا, تیرے گھر والے مار دیے جائیں گے. یہ بڑا تڑپ رہا تھا, بڑا بے چین ہو رہا تھا کہ ہائے میں اپنے مولا سے کیسے ملوں گا, ہائے میں اپنے مولا سے کیسے ملوں گا. میرا مولا جیل میں ہے, میرا مولا جیل میں. کیسی تڑپ تھی کہ میرا مولا زندہ ہے اور میں نہیں مل سکتا. یہ تڑپ آج ہم بھی پیدا کریں کہ میرا امام زمانہ موجود ہے لیکن میں امام کو نہیں دیکھ سکتا. میں دعا کر رہا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تجھے امام موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ, میرے امام زمانہ کو میں واسطہ دے رہا کہ مولا آپ کو آپ کے مظلوم دادا کا واسطہ, ہم سب کو اپنی زیارت کرو مولا ہم آپ کی نصرت کرے مولا جیسا آپ چاہتے. اور جب آپ انشاءاللہ اللہ میرے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو صحیح معنی میں ناصر امام بنا دے, ویسی نصرت کریں جیسے میرا مولا چاہتا ہے. ایک صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مدینہ منورہ سے آل دا وے آیا بغداد کو, اور اس نے آ کے ہی ٹرائیڈ فائنلی وہ سکسیس ہوا. اس میں اس کو پتہ چلا کہ فلاں جیل کا جو کیئر ٹیکر ہے, جیلر ہے, وہ امام کا, وہ اس کا جاننے, اس کے فرینڈ کا جاننے والا تھا. اس کے تھرو اس سے مل کے کہا میری ایک خواہش پوری کر. میں آل دا وے مدینے سے آیا. کیسی تڑپ ہے دیکھو, جیسا آج ہم غفلت میں ہیں نا, ویسا وہ غفلت میں نہیں تھا. کہا کہ میں آل دا وے مدینہ منورہ سے آیا ہوں, کین یو ڈو می اے فیور. اس نے کہا کیا چاہیے.
اس نے کہا مجھے امام کی زیارت، میرے امام کی زیارت کرا دو۔ اس نے کہا تم بھی مارے جاؤ گے، میں بھی مارا جاؤں گا، اگر ہارون ظالم کو معلوم ہوگا تو ہم سب کو قتل کر دے گا۔ اس نے بڑی ریکویسٹ کی، بڑے ہاتھ پیر جوڑے، کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں، میرے مولا کی زیارت کرا دو، میں میرے مصعب بن جعفر کو دیکھ لوں، کتنا مظلوم امام ہے میرا۔ اب آپ سنیں گے کیسا کیا حال ہو گیا تھا میرے امام کا، اتنا مظلوم امام۔ اللہ ہم کو قاسمین کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، اللہ ہم کو معاف کر دے۔ فائنلی ہی سیڈ کہ اوکے کم ٹمارو، مثال کے طور پہ کل رات میں 10 بجے آؤ، رات میں 10 بجے۔ اس نے کہا اوکے، روتا رہا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہا کہ اللہ تو نے اپنی حجت کی مجھے زیارت کرا دی۔ ہی وینٹ آل دا وے ٹو جیل، پریزن کو گیا۔ جب گیا تو اس کیئر ٹیکر سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا اوکے کم ود می، میں تم کو سیدھا تو اندر نیچے لے کے نہیں جاؤں گا، تم کو معلوم ہے وہ انڈر گراؤنڈ پہ، سوچو دوستو میں کیا بول گیا۔ امام کا ایسا روم نہیں تھا بلکہ انڈر گراؤنڈ ایک روم بنایا گیا تھا، ظالم ہارون، اللہ اس پہ عذاب نازل کرے۔ وہ نیچے انڈر گراؤنڈ میں میرا مولا تھا۔ تو اس نے کہا میں اوپر جو وینٹیلیٹر ہے اس وینٹیلیٹر میں سے تم کو امام کی زیارت اتنا کر سکتا ہوں، میں تم کو ڈائریکٹ امام کے پاس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میرا مولا ہے، میں اوپر ہی سے امام کی زیارت کر لوں گا۔ دوستو یہ کہتا ہے، یہ عبداللہ کہتا ہے، یہ چاہنے والا کہتا ہے کہ جب میں اوپر وینٹیلیٹر کے پاس گیا، کچھ فیٹ نیچے میرا وہ زندان تھا، وہ روم تھا، میں نے اوپر سے دیکھا، مجھے امام نظر نہیں آیا۔ میں کتنی آسانی سے بول، مجھے امام نظر نہیں آئے بلکہ مجھے کپڑا نظر آیا۔ میں نے کہا بھائی مجھے امام کی زیارت کہا وہی تو تیرا امام ہے۔ عزیزو دن بھر میں ایک روٹی آتی تھی اور ایک گرم گلاس کا پانی آتا تھا۔ 14 سال میرا مولا اس زندان میں رہا صرف اس لیے کہ وہ میوزک کی آواز نہ آئے۔ آپ سوچیں کیسا زندان تھا کہ مولا، یہ حالت ہو گئی تھی میرے مولا کی کہ اتنے ہڈی ہو گئی تھی، بولتے نہیں کہ اتنے کمزور، اتنے ویک، اس کے بعد آپ کو بولو ابھی مصائب پہ میں نہیں آیا، اس کے بعد بھی ظالم ہارون نے مولا کو توق اور بیڑی پہنا دی تھی۔ اس کے اندر یہ مصعب بن جعفر میرا کریم ابن کریم وہاں بیٹھا۔ میں سارے موسوی اور کاظمی سادات کو پرسا دیتا ہوں، میں زیدی ہوں، میں زیدی سید ہوں، لیکن میں سارے موسوی اور کاظمی سادات اور سارے سادات کا اور سارے شیعہ نے حیدر کرا، سارے مولا حسین کے چاہنے والوں کو پرسا دیتا ہوں کہ آج بہت عظیم رات ہے، مصیبت کی رات ہے۔ میں ایک نظر بھی بتاؤں گا ابھی آپ کو، امام کے وقت تیزی سے نکلتے جا رہا، 45 منٹ کی مجلس، ابھی مصائب بھی باقی ہے۔ ایسے امام نے زندگی گزاری۔ اس امام کی زیارت کو جب جاتے، میں اس امام کی ایک نظر آپ کو بتاتا ہوں، بہت مجرب عمل ہے، ہم نے بھی کیا، کئی مرتبہ کیا، کہ جب ہم لوگ عمرے پہ بامبے کے گروپ کے ساتھ گئے تھے، وہ لوگ سب موجود ہیں، ہمارے خوجے بھائیوں کا گروپ تھا۔ جب ہم گئے تو ہم لوگوں نے وہاں پہ مدینہ منورہ میں اور نہیں مکہ معظمہ میں یہ نظر کی، تو کنٹینیو لوگوں کی پوری ہوتے گئے، 3 دن یا 4 دن ہم لوگ تھے تو لوگ کرنے لگے۔ اتنا سمپل ہے یہ نظر۔ 5 قسم کے فروٹس لائیں، 5 قسم کے یا 7 ٹائپس آف فروٹس، کوئی بھی فروٹ، سفرہ بچھاؤ۔ آئی تھنک یہ کلپ میرا یوٹیوب پہ بھی ہے، 7th امام کا جو ہم نے نظر کی تھی۔ سفرہ بچھاؤ، 7 قسم کے 7 ٹائمز کے پھول رکھو، بہت سمپل۔ 14,000 ٹائمز سلوات پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ اب 10 آدمی، 20 آدمی، 30 آدمی، 40 آدمی، 50 آدمی کو بلا لو، فیملی ممبرس کو سب کو بلا لو، اور اطراف بیٹھ کے 14,000 مرتبہ، ایک تسبیح 2 تسبیح لگے، جتنے لوگ زیادہ رہے۔ ہم لوگوں نے کیا، اور ہر سال جب میں بامبے کے گروپ کو لیڈ کر کے لے کے جاتا، اور لندن کا بھی جو گروپ میرے ساتھ تھا، ہم لوگوں نے یہ عمل کیا ہے۔ قاسمین میں جو ہم رکے وہ رات، تو ہم نے فروٹس پہ امام کا یہ ایسا عمل ہے، تم کرو 14,000 مرتبہ سلوات پڑھ کے 7ویں امام کو ہدیہ کر دو، کچھ بھی نہیں کرنا، نظر کر دو۔ 5 علم آپ لندن میں کریں، انڈیا میں، پاکستان میں، امریکہ میں، ہر جگہ یہ عمل ہوتا، بہت بڑا مجرب عمل ہے 7ویں باب اللہ۔ اور کراچی میں تو ایوری بدھ کی رات کو بدھ کا عاشق امام بارگاہ ہی مشہور ہے کراچی میں، یا مصعب بن جعفر یا باب الحوائج،
ادرکنی ادرکنی یا مصعب بن جعفر باب الحوائج، ادرکنی ادرکنی، اس کی تسبیح پڑھی جاتی ہے۔ آپ سب جو کراچی والے وہ تو جانتے ہیں کہ کراچی میں بدھ کا امام بارگاہ 7ویں امام کا مشہور ہے، اس لیے کہ وینسڈے کا دن جو ہے وہ 7ویں امام کا دن ہے، ٹیوزڈے کا دن 4تھے امام، 5ویں امام اور 6ٹھے امام کا دن ہے، اور منڈے کا دن مولا حسن مولا حسین، سنڈے مولا علی بی بی مظلوم بی بی زہرا، سیٹرڈے کا دن جو ہے وہ اللہ کے رسول کا ہے، جمعے کا دن ہمارے زمانے کے امام کا ہے، تھرسڈے کا دن 11ویں امام کا ہے۔ تو اس طرح 4 اماموں کا دن وینسڈے ہے، 7ویں امام، 8ویں امام، 9ویں امام اور 10ویں امام۔ تو بدھ کا امام بارگاہ کراچی کا تو مشہور ہے، جو کراچی والے ہیں وہ جانتے ہیں، ہم لوگوں نے بڑا عمل کیا تھا کراچی والوں کے ساتھ۔ تو تو یہ عمل آپ اپنے گھروں میں لندن میں کرو، بچی کی شادی کے لیے، رزق کے لیے، خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہے، جاب کا تمہارے پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے، یہ ڈو اٹ ڈو اٹ ڈو اٹ۔ یہ وہ عمل ہے، یہ وہ عمل ہے دوستو، یہ وہ عمل ہے۔ اس کے بعد باب الحوائج باب المراد، میرا مصعب بن جعفر، میرا مظلوم آقا مصعب بن جعفر کی بارگاہ میں ہدیہ کرو۔ اس کے بعد دیکھو چند گھنٹوں میں لوگوں کی دعائیں پوری ہوئی، فیو آورز کے اندر۔